بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، ایک معصوم ننھا سا بچہ شرارت کرتا ہے، اس کی ماں جھڑک کر گھر سے باہر کر دیتی ہے، دروازہ بند کر دیتی ہے۔ وہ معصوم بچہ گلی میں ایک دو چکر لگا کے پھر دروازے پہ آتا ہے، دروازہ بند پاتا ہے تو اپنا رخسار، اپنا گال چوکھٹ پہ رکھ کر سو جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ماں کو ہوش آتا ہے، تلاش کرتی ہے بیٹے کو، دروازہ کھولتی ہے تو اس حال میں اس معصوم اس پھول کو پاتی ہے۔ اب ماں کے جگر میں اور ماں کی ممتا کا کیا حال ہوگا؟ اسے سینے سے لگاتی ہے، پیار کرتی ہے۔ یقین جانیے ماں کا جو یہ پیار ہے اس سے کہیں زیادہ رب کائنات آپ پہ پیار کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نہ جانے کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن اس کی طرف سے حکم ہے کہ استغفار کر لو، توبہ کر لو، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ انسانی گروہ میں سب سے معزز، مکرم، قابل احترام گروہ انبیاء کا ہے۔ انبیاء جو ہے وہ گناہ کبیرہ سے اور ان تمام چیزوں سے محفوظ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ اگر ان سے کبھی چوک ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے فوراً ان کو بتا دیا جاتا ہے اور ان سے عام طور پہ گناہ نہیں ہوتے۔ ایسے حالات میں بھی کہ انبیاء کرام معصوم ہیں، گناہوں سے دور ہیں، اللہ سے قریب ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں 100 مرتبہ سے زائد استغفار کرتا ہوں، 70 مرتبہ سے زائد استغفار کرتا ہوں۔ تو رسول بخشے بخشائے 100 اور 70 سے زیادہ استغفار کرتے ہیں۔ استغفار کے کیا معنی ہے؟ جو عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ استغفار کس باب سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے مغفرت طلب کرنا، توبہ کرنا، معافی چاہنا، رب کے حضور پڑھ کر اللہ سے معافی مانگنا، یعنی پہلے اپنے گناہ کا اعتراف ہو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا اقرار ہو، عزم ہو، اور پھر اللہ سے معافی مانگی جائے، اے اللہ معاف کر دیجئے، بخش دیجئے۔ یہ ہے استغفار۔ اس استغفار کا حکم قرآن میں جا بجا ہے، پڑھ جائیے، فاستغفر واستغفر واستغفر اللہ، بے شمار اللہ کا حکم ہے کہ استغفار کرو۔ آپ سورہ نصر میں پڑھتے ہیں واستغفر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے۔ تو استغفار یعنی استغفار کیجئے، اپنے معافی کی طلبگار بنیے۔ ایک یہ ہے ہم اور آپ بہت سی چیزیں روا روی میں رسمن کرتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح لے لی، کھٹ کھٹ چل رہی ہے، ہم اس پہ سبحان اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ بھی پڑھ رہے ہیں، استغفر اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارا ذہن بالکل یہاں سے غائب ہے۔ اللہ کا نام آپ لے رہے ہیں، یقیناً ثواب ملے گا، لیکن اللہ کا نام اور معافی مانگیں جیسے کہ آپ کی طلبی ہوتی ہے کسی جج کے سامنے، مجسٹریٹ کے سامنے، تو وہ مجرم کس انداز میں پیش ہوتا ہے؟ تو اللہ کے ہم مجرم ہیں، اللہ کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کریں، جرم کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں۔ یہی وجہ ہے ہمارے وہ برادران جو جماعت میں ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ ایک تسبیح استغفار کی ہے۔ ایک تسبیح استغفار کے مطلب کیا ہے؟ 100 مرتبہ 99 مرتبہ جو ہے استغفار روزانہ معمول کے ساتھ، کبھی صبح و شام دونوں، اور کبھی ایک مرتبہ جیسا بتایا جاتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گناہوں کے بارے میں سوچیں، اور گناہ ہم سے ہر وقت ہوتے ہیں، بہت ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے رہو۔ پھر گناہ کی دو قسمیں،
ایک گناہ تو براہ راست اللہ کے حکم کو ہم توڑتے ہیں، مثلا کسی نے نماز نہیں پڑھی تو ہم اللہ سے سب سے پہلے اس کی قضا کریں، پھر اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں۔ ایک یہ بندوں کو ہم نے تکلیف پہنچائی، بندوں پہ ہم نے جملہ کس دیا، بھپتی کس دی، آنکھوں سے اشارہ کیا۔ یہ اشارہ کوئی صاحب جان یعنی مطلب ہے ان کو مختصر ناٹے قریب، یہ اشارے اللہ نوٹ کرتے ہیں، جرم ہے۔ اس واسطے یہاں پہ جو ہم نے کام کیا، یہاں پہ دو گناہ ہوئے۔ ایک تو اللہ کا حق ہم نے مارا، اللہ نے منع کیا ہے کہ ایک انسان کی عزت کرو، بے عزتی کی ہم نے۔ اس کے بعد اس کو ہم نے اذیت پہنچائی بندے کو، تو بندے کا بھی حق ہے اور اللہ کا بھی حق ہے۔ اس گناہ میں دونوں حق جمع ہو گئے، تو معاف ہوں گے اس طرح کہ اس بندے سے معافی مانگیے اور اللہ سے معافی مانگیے۔ تو استغفار کا لفظ مختصر ہے لیکن بہت جامع ہے کہ اس میں آپ گناہ پہ شرمندہ ہوں، جو حق ہے اس کی تلافی کریں، اس کو ادا کریں، اللہ کی جناب میں معافی مانگیں، توبہ کریں، گر گڑائیں اور آئندہ نہ کرنے کا آپ باقاعدہ عہد کریں۔ پھر استغفار کے فائدے بہت ہیں۔ اگر لوگ بڑی تعداد میں استغفار کرنے والے ہو جائیں، اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، باران رحمت ہوتی ہے، فصلیں بہترین ہوتی ہے، اکنامک اسٹیٹ کی اور جو ہے آپ کے کیپٹل کی اور کنٹری کی اکنامک بڑھ جاتی ہے۔ استغفار کا یہ اثر ہے۔ اس واسطے آئیے ہم معمول بنائیں، قرآن کے حکم کو مانیں، اور رمضان میں جو چوک ہو رہی ہے یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اس سے ہم استغفار کریں اور استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، جو چھوٹا بڑا استغفار یاد ہو آپ اس سے کریں۔ کچھ نہ صحیح اردو ہی میں، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری توبہ قبول کر لے۔ ہر وقت اللہ کی جناب میں حاضر رہنے کی کوشش کریں، اس معنی کر کہ آپ اللہ سے رابطے میں رہیں، اللہ کا نام لیتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ ذکر کی بڑی قسمیں ہیں، ان میں سے جو بھی جس وقت جس حالات میں جو ذکر ہے وہ ذکر کریں۔ ایک ذکر ہے مسجد میں ہم داخل ہوں گے، وہ ذکر الگ ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد سے جائیں گے وہ الگ ذکر ہے۔ تو ہر وقت کا ذکر الگ الگ ہے، یہ سب ذکر ہے۔ توبہ استغفار کریں، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔